بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ کہ اب تو تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور پیش کر دیے ہیں, جبکہ آج تحریک انصاف نے بھی اپنا منشور پیش کر دیا ہے. لیکن اس میں جو اچھی ہے خاص بات مجھے یہ لگی ان کے منشور میں, ایک تو ریفارمز پر اس پہ بہت زور دیا گیا ہے, دوسرا اس میں پارلیمنٹ کی مدت 4 سال, سینٹ کی مدت 5 سال رہے گی. اس کے علاوہ وہی صحت کارڈ وغیرہ جس طرح سے تھے ان کو آگے لے کے چلنا ہے, لنگر خانے جو تھے اس کو, یعنی کہ غریب طبقے کو اوپر اٹھانے کے تمام اس میں منصوبے بتائے گئے ہیں. اور دوسرا معیشت پہ بھی بہت زور دیا گیا ہے کہ کس طرح سے معیشت کو اپنی اٹھانا ہے. لیکن اب میں دیگر سیاسی جماعتوں کی بات کروں تو دیگر سیاسی جماعتوں کے جتنے منشور ہیں اس میں صرف لاروں کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی کہ آپ ان کو جلسوں میں سن لیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ 300 یونٹ والے کو بجلی فری, حالانکہ یہ دے نہیں سکتے, بجلی فری یہ دے نہیں سکتے. اب یہ جتنے بھی لارے دے رہے ہیں نا, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. چلیں جو بھی حکومت میں آتا ہے, میں تحریک انصاف کو فی الحال سائڈ پہ رکھتا ہوں, ان باقی دیگر جماعتوں کو لے لیتا ہوں. یہ جتنے بھی لارے دے رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی, فی الوقت کے لیے ازیوم کر لیں کہ ان میں سے کوئی ایک منتخب ہو کے وزیر اعظم ہاؤس میں چلا جاتا ہے, تو اس کی پہلی پریس کانفرنس پتہ کیا ہوگی؟ اس کی پہلی پریس کانفرنس یہ ہوگی, میرے عزیز ہم وطنوں, مجھے معلوم نہیں تھا کہ حالات اتنے سنگین ہیں. یہ تو ہماری سوچ سے زیادہ ہی بہت سنگین حالات ہیں اور بہت خراب حالات ہیں. اس میں ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے, تھوڑا سا آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. یہ پنچ لائنز آپ کو ضرور سننے میں آئے گی. اور اس کے علاوہ ایک بریکٹ میں ایک چیز اور لگا دوں, اس میں یہ چیز بھی ہوگی کہ یہ تمام چیزیں صحیح ہونے میں کوئی 1-2 سال نہیں لگ جائیں گے, کم سے کم 5 سے 10 سال دیے جائیں. یہ میں آپ کو ایک پنچ لائن بھی اس کی بتا رہا ہوں. تو یہ بریکٹ کلوز کر دیں, اور یہ پورا ان کے منشور کا احوال, اور اگر یہ اقتدار میں آ جائے تو اس میں کیا ہوگا. اب میں آیا تو تھوڑا سا اس طرف, میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی آج سے کوئی 10 سے 15 روز پہلے, اور وہ خبر یہ تھی کہ معاملات تقریباً طے پا گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے. ابھی جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں یہ صرف ایک نورا کشتی ہو رہی ہے. یہ اس کو 4 گالیاں دے گا, وہ اس کو 4 گالیاں دے گا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے معاملات جو طے ہوئے ہیں وہ میں نے اپنے ویلوگ میں بتا دیے تھے, میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. معاملات یہ طے ہوئے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس میں بندھا جائے گا, اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ایوان صدر میں بندھا جائے گا. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ دوبارہ ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہوگی, ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی, تو یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا. لیکن معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہو گئے جب سے مقبولیت کے لارے غبارے پھٹے, اور وہ غبارے ایسے پھٹے ہیں کہ جلسوں کی کوریج کے دوران ڈرون فوٹیجز نے مروا دی ہے. اتنے انہوں نے میڈیا ہاؤسز مالکان کو خریدا ہوا ہے کہ ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ اگر آپ کوریج کر رہے ہو تو کوشش یہ کیجیے گا کہ ہجوم کی طرف موڑتے دکھائیے گا. اگر آپ کوئی بھی اپنا فضائی مناظر دکھا رہے ہیں, کچھ بھی دکھا رہے ہیں, تو اس حساب سے اس کو دکھایا جاتا ہے. لیکن جو دیگر اگر وہاں پر فری لانس جرنلسٹ جیسے وہاں پر جاتے ہیں کوریج کے لیے جاتے ہیں, اگر وہ اسٹیج پہ چڑھ کے یا پھر میڈیا اسٹیج پہ چڑھ کے جب وہ کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا احوال دکھاتے ہیں. ایک تو ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ وہ ایک پتلی سی جگہ ہوتی ہے جس کو وہ بھر دیتے ہیں. اب وہ آگے دیوار ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پیچھے دیوار نظر آئے گی, تو یعنی کہ وہ دیوار کی حدود تک ہی جلسہ ہوتا ہے. لیکن اس کے اس طرف دیکھیں تو بالکل خالی, اور اس طرف دیکھیں تو بالکل خالی ہوتا ہے. یہی اگر میں تھوڑا سا تحریک انصاف کی طرف سے آ جاؤں, یہ عمران خان صاحب جو جلسے کرتے تھے تو اس میں کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی, الٹا جو باؤنڈری سائڈ پہ ہوتی تھی انہیں ہٹوانا پڑتا تھا. خیر یہ تو ہو گئی ایک بات. اور آج عمران خان صاحب کی کال پر آج پورا پاکستان باہر نکلا ہے, کراچی سے خیبر تک, اور وزیرستان بھی باہر نکلا ہے, بلوچستان بھی باہر نکلا ہے, جہاں سے دیکھیں آپ کو ایک ہی نعرے سننے مل رہے تھے, وزیر اعظم عمران خان کو رہا کرو, قیدی نمبر 804. یہ نعرے صرف کسی علاقے میں, کسی گلی میں, کسی محلے میں نہیں گونجے, یہ پورے پاکستان میں نعرے گونجے ہیں. تھوڑی سی بدمزگی دیکھنے میں آئی ہے ہمیں پنجاب کی سائڈ پر اور دیگر شہروں میں, ایون کہ کراچی میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. ان کا اپنا ٹرک ہے جس میں قائدین موجود ہے اور وہ خطاب کر رہے ہیں, اور چاروں طرف پبلک ہے. ایک دم سے پولیس ان پر لاٹھی چارج شروع کر دیتی ہے. کیونکہ انہیں انسٹرکشنز ہوں, یا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں انسٹرکشنز ہو. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہم اگر ماضی میں بھی دیکھتے ہوئے آئے, جب سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی تب سے لے کے اب تک عمران خان صاحب کو نہ کوئی جلسے کرنے دیے جا رہے ہیں, نہ کوئی ریلی کرنے دی جا رہی ہے. جب عمران خان صاحب نے کوئی اناؤنسمنٹ کہی ہے تو اس میں رکاوٹ ضرور رہی ہے. اگر وہ ورچوئل کی طرف گئے ہیں تو وہاں پر بھی رکاوٹ آئی ہے, انٹرنیٹ کی بندش. اگر وہ زمین کی طرف گئے ہیں تو وہاں پر بھی رکاوٹ آئی ہے, اور وہ ہے لاٹھی چارج اور شیلنگ. یہی اگر فورس, یہ جتنی بھی فورس کراچی میں جو استعمال ہوئی ہے, باقی دیگر شہروں میں بھی استعمال ہوئی ہے, لاہور وغیرہ میں,
اگر یہی فورس اس دن 9 مئی کو نکل کے آ جاتی نا تو آج ہم ماتم نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس جل گیا جسے جنا ہاؤس کہا جا رہا ہے. ویسے اس کو سارا سال ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کہا ہے لیکن جب وہ جل گیا تو اب وہ جنا ہاؤس ہو گیا. چلیں کچھ تو نام رکھا. خیر اب اگر یہ پولیس وہاں پر وقت پر ہوتی 9 مئی کو تو ہم لوگ اس کے آج رونا نہیں رو رہے ہوتے, آج بلیک ڈے نہیں منا رہے ہوتے. لیکن آج جو پرتشدد واقعات پیش آئے یہ قابل مذمت ہے, یہ نہیں آنے چاہیے تھے. اس طرح سے دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا, نہ ریاست کی طرف سے یعنی یہ پولیس کی طرف سے ہونا چاہیے تھا, نہ یہ جتنی بھی ریلی کے شرکا ان کی طرف سے ہونا چاہیے گا. میرا ایک پیغام ہے چھوٹا سا کہ ریلی کے شرکا اور تمام پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز اور ان کے جتنے بھی حمایتی ہیں ان سب کے لیے کہ تشدد وائلنس اس چیز کا کبھی بھی حل نہیں ہے. اگر آپ کو شکست دینی ہے نا, چاہے وہ لندن پلان کو آپ شکست دینا چاہ رہے ہیں, آپ دیگر جماعتوں کو شکست دینا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے. آپ ووٹ کی طاقت استعمال کریں نا تو بڑے سے بڑا بت گر سکتا ہے. آپ کو ہاتھ اٹھانے, ڈنڈے اٹھانے, لاتیں مارنے اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے, نہ پتھر مارنے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میں نے ایک جلسہ دیکھا ہے جس میں نون لیگ کے کوئی ایک بزرگ سیاستدان ہے, انہیں سر پہ پتھر مارا گیا. یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی کوئی غلط عمل تھا. مجھے نہیں پتا ان کی کنڈیشن کیسی ہے کہ انہیں زیادہ لگی یا نہیں لگی, لیکن یہ قابل مذمت عمل تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بزرگ سیاستدان ہے. دوسرا حمزہ شہباز کی ریلی پہ جو ایک چپل پھینکی گئی جو ان کے ہاتھ پہ لگی تھی, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کے اختلافات ہوتے ہیں, آپ کے نظریے الگ ہیں, آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, سب سپورٹ کرتے ہیں, کوئی نون لیگ کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا, لیکن اس میں اپنے سیاسی اختلافات کو زیادتیات پہ نہ لے کر آئیں. اب ہیں تو ہم سب انسان ہی نا, آپ کو لگے گی ہمیں تکلیف ہوگی, آپ کو لگے گی آپ کو بھی تکلیف ہوگی, ہمیں لگے گی ہمیں بھی تکلیف ہوگی, جس کو بھی لگے گی اس سے تکلیف ضرور ہوگی. تو آپ جس کو مار رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ اس کو تکلیف ہے گی, وہ بھی انسان ہے. اگر آپ کو بدلہ لینا ہے, آپ کو ان کی زبانیں خاموش کرانی ہے, آپ کو ان کی زبانوں کو لگام دینی ہے نا, تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ووٹ کی طاقت. آپ ووٹ کی طاقت سے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی کو گالم گلوچ کی ضرورت پڑے گی, نہ لاٹھی, نہ پیر چلانے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ تو تھی ایک چھوٹی سی بات. لیکن آج جو پرتشدد واقعات پیش آئے اس کی کلی تو کھل کے رہ گئی. آپ فوٹیج جہاں پر تمام دیکھ سکتے ہیں, اس میں پہل پولیس نے کی ہے. وہ پرامن ریلی تھی, کچھ نہیں کر رہے تھے, وہ آئے اپنا ایک ریلی تھی کیونکہ خان صاحب کی کال تھی تو وہ اس کے اوپر نکلے ہوئے تھے. اس پر لاٹھی چارج کرنا, ان کو مارنا, آپ نے اندر سے تو پہل کر دی, پھر آپ وہاں سے کیا خیر خواہ رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ایک لاوا پکڑا ہے, ایک لاوا بنتا ہے, وہ بنتے وہ لاوا پھٹتا ہے. تو پھر پھٹتا ہے تو کس طرح نکلتا ہے. ایک لاوا پھٹا تھا 9 مئی کو جس کا آپ نے رد عمل دیکھا, جس میں کچھ دیگر قوتیں بھی شامل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے تحریک انصاف کے کارکنان وغیرہ ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا, لوگوں میں غم و غصہ تھا, وہ باہر نکلے ہوں گے, لیکن اس میں کچھ دیگر قوتیں بھی شامل ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنا دعویٰ بول دیا, انہوں نے اپنا کام کر دیا. نام کس پہ آیا؟ عمران خان صاحب پہ. اسی طرح سے اب جو کچھ بھی ہوا آج کراچی میں, وہ معاملات کو 9 مئی سے جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ 9 مئی, دیکھیں یہ دہشت گرد جماعت. حالانکہ اس میں تحریک انصاف کے کارکنان جتنے بھی سپورٹر وغیرہ تھے ریلی میں, ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. اگر آپ چاہیں تو ویڈیو فوٹیجز ایک سے ایک آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گی. میں نے یہاں پہ کچھ اٹھا کے لگائی نہیں بھی, آپ یہاں پہ سے بھی دیکھ سکتے کہ اس میں تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما تھے ان کی غلطی نہیں تھی. پولیس کی طرف سے پہل ہوئی, آپ وہاں سے پہل ہوئی, آپ نے ظلم کیا, جبر کیا, تو اینٹ کا جواب پتھر سے ملتے ہیں. انہوں نے آگے سے ریٹیلیٹ کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, قابل مذمت ہے. اور میں نے پہلے ہی بول چکا ہوں کہ آپ کو صبر و استحکام سے کام لینا ہے. آپ کا کام ہے صرف الیکشن کی طرف جانا. آپ کے 2 فوکس ہونے چاہیے, ایک عمران خان صاحب کی رہائی, اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے, اور دوسرا الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اب ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ میں ہمیشہ اپنے ویلاگ میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو میرا جواب بھی نہ ہے, کیونکہ ملک میں عدم استحکام ہے. استحکام نہیں دکھ رہا. جس چیز کی ملک کو شدید ضرورت ہے وہ ہے استحکام. استحکام آئے گا تو معیشت ٹھیک ہوگی, معیشت ٹھیک ہوگی تو نظام آگے چلے گا. اب تک جتنی بھی صورتحال دکھ رہی ہے وہ نظام بھی بڑھ گیا, آئین تو پہلے ہی بڑھ چکا تھا, نظام بھی بڑھ گیا, استحکام بھی تقریباً بڑھا ہوا ہے, معیشت ڈگمگا رہی ہے. اگر یہ ذرا سا بھی استحکام ادھر ادھر ہوتا ہے, عدم استحکام رہتا ہے, بے چینی رہتی ہے, تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی, تو آپ کی معیشت بھی بڑھ جائے گی. اور پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, اور اس کے ذمہ دار کوئی ایک شخص نہیں ہوگا, اس کے ذمہ دار پھر سب ہوں گے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہو, یا پھر XYZ جتنے بھی ہیں سب ہوں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.